الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. خودی سے مرد خدا کا، خودی سے مرد خود آگاہ کا جلال و جمال، خودی سے مرد خود آگاہ کا جلال و جمال. آپ نے بابا جی کی تصویر کی طرف دینا ہے تو میں نے آپ کو بات بتا دینی ہے، سب نے دیکھنا ہے. خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، خودی سے مرد خود آگاہ کا جلال و جمال. یہ کتاب باقی تمام تفسیریں، یہ کتاب باقی تمام تفسیریں، یہ کتاب باقی تمام تصویریں، یہ کتاب باقی تمام تفسیریں، یہ کتاب باقی تمام تصویریں. خودی سے مرتے خدا کا جلال و جمال. معزز سامعین محترم، آپ لوگ امیر المجاہدین کے عرس میں حاضر ہیں اور احباب پچھلے کئی دنوں سے حاضر ہیں اور صبح بھی ان کی باتیں ہو رہی ہیں، شام بھی ان کی باتیں ہو رہی ہیں اور بات جہاں اختتام پاتی ہے وہاں حضور کی بات شروع ہو جاتی ہے، یعنی لبیک کا نعرہ شروع ہو جاتا ہے. اور مبارکباد کے مستحق ہیں تمام وہ لوگ جنہوں نے عرس پاک کی اس مبارک تقریبات میں دام میں، درم میں، قدم میں، سخن میں جس لحاظ سے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور ڈال رہے ہیں، وہ انتظامی امور ہوں، وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں، وہ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں. انہی کے بارے میں بابا جی نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے بتانے میں. آج دیکھو وہ لوگ جو جا کر بڑے بڑے مقامات پر اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، اپنی جبینوں کو رگڑ رہے ہیں، لیکن اس سرفروشی کے فتانے میں بھی امیر المجاہدین حضور کے وہ غلام پیدا کر کے گئے ہیں جو ہر حال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ستم کر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما.
ایک زمانے میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر، میں بات اختتام سے شروع کرتا ہوں اور آغاز تک لے جاؤں گا، اختتام سے شروع کرتا ہوں آغاز تک لے جاؤں گا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کے بارے میں کچھ غلط اقدام کرنا چاہتے ہیں کہ تہاڈی آخری گل یہ کہ سانو سارے شہید کرو گے، تہاڈی آخری گل یہ کہ سانو سارے مار کرو گے۔ آخری گل ہے نا، زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے، موت ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے۔ ساؤنڈ بند کرو جی، ساؤنڈ بند کرو۔ زندگی ایک سوال ہے جڑے اتنے متے لگے رہن چاہیے، سوال ہم سارے وہ کو موت دکھانے کہ سٹا سکتے ہو۔ زندگی ایک سوال ہے، وہ سارے وہ جناب سامن اسلامی ممالک کے صدور اور ذمہ داران وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہودی ان کو کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں جی موت اس کا جواب ہے۔ حضور کے غلام کھڑے ہیں، کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے۔ حضور کے غلام بابا جی کی درگاہ سے یہ سوال کر رہے ہیں، موت ایک سوال ہے جس کا جواب ہم ہے۔ اور تسی پاکستان کہتے ہو، لو ساڈے فلسطینی بھائی وہ عربی سمجھتے ہیں، میں نعرہ لگان لگا انہوں کو دسا، انہوں یہودیاں بھی اور جناب انہوں صہیونیاں بھی، انہوں جناب یہود و نصارا سارے جڑے ہستے ہیں اور جڑے جناب دفعوں سے بکواس کر رہے ہیں، استادیاں کر رہے ہیں کہ اسی بدل لے لیا، سنو پھر خیبر خیبر یا یہود کیسے محمد چودہ یہود نہیں سمجھ آئی تمہیں۔ میں حضرت صاحب بن معاذ کی روح کو توجہ دے کے کہہ رہا ہوں، جی تھی گھوڑے سے سوار ہو کے کہنا خیبر سے یہودیاں کا پیسہ کرن اسی تے گھوڑے سے کہنے نہ کر کے نہ لگی، اس کو کہہ رہا وہ یہودیوں کا خیبر 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 یا یہود۔ اگے پتہ کی کہنا، جیسے محمد حضور کے غلاموں کا لشکر سو کو یہود تے سراؤں سے آ پہنچا، نہیں سمجھ آئی؟ حضور کے غلاموں کا لشکر تے سراؤں سے آ پہنچا، اجے تک تے کو ایک ابو عبیدہ نہیں قابو آ رہا۔ اجتا غلامان نے ابو عبیدہ بن جراح لکھا بیٹھے ہیں، اجتا ایک ابو عبیدہ نہیں قابو آتا، اجتا ہزارہ لکھا بیٹھے پیار۔ تھی گستاخیاں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ پتہ لینا خیبر کا
تو سنو پھر خیبر خیبر یا یہود، اس کا کہنا جیسے محمد سو کا یہود، پتا کہ میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نارا ہائے سویرا سے بند ہو جاتے این کر کے یہودیت ساری لڑتے اور انہیں تو کیا کی اور سے میں کہا جھلیا اسی یہ کہنے لبے کام بھی پکارا سرے کام بھی صدا دی یہ تینوں کنے کیا کہ ساڈا عرص ہوئے گا تو جہاد نہیں ہوئے گا، یہ تینوں کیا کہ ساری چادر پوشی ہوئے گی تو بدل میں چیچڑی نہیں ہوئے گی، یہ تینوں کس نے کیا کہ محفل حسن چراغ تو ہوئے گی لیکن جناب حسن ایٹم بم ساری کاشے چ نہیں ہوئے گا، یہ تینوں کس نے کیا؟ یہ تینوں کن غلط پٹی بڑھائی کہ جناب محفل ناچ تو ہوئے گی محفل اتحاد نہیں ہوئے گی، تینوں کس نے جناب غلط پٹی بڑھائی؟ یہ تو عرص ہے ہی امیر المجاہدین کا، یہ تینوں کن غلط پڑھائی پٹی کہ جناب عرص ہوگا اور جہاد کی باتیں نہیں ہوں گی، میں نے کہا صبح و شام ہوں گی صرف باتیں نہیں ہوں گی۔ یہ تمہیں کس نے غلط فہمی دے دی؟ ہم نے تو سنے ہی قصیدے اس بابے سے خیبر کے ایسے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ چلے اور یہودیوں کی جانب چلے اور خیبر کی طرف چلے، منافقوں نے آواز دی جیسے آج آواز آ رہی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، ادو بھی حسن اور کہہ رہے سن ساتھ ذرا خیال کریں، آج سویرے بھی کہہ رہے سن ساتھ ذرا خیال کریں، یہ حضرت سعد بن معاذ کی برکت نال اور کہا ساتھ ذرا خیال کریں، یہودی تیرے بڑے یار سن، تیریا بڑیاں اٹھنیاں بیٹھنیاں سن، تیریا بڑیاں فیکٹر سن، تیرے بڑے لین دین سن، تیرے بڑے جناب محبوبات سن، تیرا خیال کری۔ میں بھی سویر دیا سنتا آ رہا حضرت صاحب کی، تیرا حضرت صاحب کی سنت ادا کرتے ہیں، چپ کر کے آؤ، ٹھیک ہے آؤ، ٹھیک ہے آؤ آؤ۔ جب راستے پہنچے حضرت صاحب بن معاذ سے جناب این جب پہنچے نا حضور کی بارگاہ اور سامنے دیکھا کاف گیسو آسان آنکھیں ابرو انساس کہاں بڑھایا انساس ان کا ہے چہرہ نور کا، جب حضور کے چہرے اندر نظر پئی نہ ٹائم پیچھے مڑ کر انہیں کیا سامنا آپ کو تھی کہنے ہاتھ ہونا رکھنا کہ سادہ جو ہی فیصلہ کرے گا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، آسانی کاروی کرنی ہے رب اور اس کے رسول کو پسند ہے۔
کہتے ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہوتی تو آپ فلسطینیوں کے لیے کیا کرتے؟ میں نے کہا سنو، ہم نے فلسطینیوں کے لیے یہ کرنا تھا جو حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا سعد، یہ یہودی کہتے ہیں تم ان کا فیصلہ کرو۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ ہے تو عرض کروں؟ حضور نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے مرد قتل کر دیے جائے، اور اگر فیصلہ ہوتا ہمارے پاس تو سب سے پہلے نیتنیاہو کی دھوڑ لاتی۔ ہاں جی، اور اس بابے کے ہاتھ سے اترواتے تو بابا یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں شکایت لگانا جا کر کہ آپ کی امت نے ہمیں مایوس کیا۔ اللہ کی قسم اگر وہ طاقت یہ جو ان سماجوں نے پا رکھی ہے ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تو پھر بابے کے ہاتھ سے پہلی گردن اس کی اترواتے۔ اور خبردار یہ کوئی کہے کہ یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ یہ اسلام اور کس کی جنگ ہے بھائی؟ اسلام اور یہودیت کی جنگ ہے۔ خبردار یہ کوئی کہے کہ یہ جناب حماس اور جناب اسرائیل کی جنگ ہے، یہ اسرائیل اور اسلام کی جنگ ہے۔ اور یہ ایسے لانتی ہے جیسے ہمارے ہاں بھی جناب کچھ پائے جاتے ہیں، ان کے ٹاؤٹ یہ کل کیا کریں گے؟ یہ حماس کو بین کریں گے اور پھر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ دیکھیں دہشت گردوں کی ان کی جنگ تھی۔ یہ دہشت گردوں کی جنگ نہیں ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں تمہاری ہر نشہ دمانیاں، ہم جہاں والوں کی بھی جانتے ہیں اور وہاں والوں کی بھی جانتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ذرا تمہیں یاد ہو کہ میں یاد ہوں۔ ہاں جب تمہیں خیبر یاد ہے تو جناب سعد بن معاذ کا فیصلہ ہمیں بھی یاد ہے۔ اور جناب گھر گھر کے جھوٹی باتیں قوم کو سنانے والوں اور جناب معاہدہ نگران کے نام پر جناب اخباروں میں جھوٹ چھاپنے والوں اور جناب سنیوں کی اور جناب معاہدوں کی اور جناب حدیثیں لے کر ان جناب عربی کافروں پر تھوپنے والوں، سنو اگر تمہیں ہے تو پھر آج جا کے چلاؤ حضرت سعد بن معاذ کا یہ فیصلہ پاکستان کے تمام میڈیا پر دکھاؤ، اور حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ کل پاکستان کے تمام اخباروں پر چلاؤ اور بتاؤ کیا یہودیوں تمہارے ساتھ حضور کے دین نے کیا کیا، امام الانبیاء نے کیا کیا، حضور کے غلاموں نے کیا کیا، اور کی یا رسول اللہ ان کے سارے مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں لونڈی بنا لی جائیں، ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیے جائیں، ان کے قلعے مسمار کر دیے جائیں۔ اور انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے، تو کہا تمہیں جنگ کا شوق ہے آؤ بار، اور آ گیا مرحب، کہنے لگا میں خیبر کا مرحب ہوں، وہاں سے مرحب نکلا۔ یہ یاد رکھنا حضور کے غلام قیامت تک آتے رہیں گے۔ اگر وہاں سے نیتنیاہو نکلتا ہے ادھر سے ابو عبیدہ بھی تو نکلتا ہے نا۔ عید قوت از حیات آمد پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ بات کہتا ہے تو قصہ قیامت تک رہی ہے، جتنے فرعون ہوئے گا کہ موسیٰ ضرور آئے گا، جتنے یزید ہوئے گا کہ شبیر ضرور آئے گا۔ کہ تصا مچائی ہوئی ان تے یاد رکھنا کہ تہاڈا رشتہدار آیا سی پرنس تے صلاح الدین ایوبی ضرور آیا سی، کہ تسی اتر گئے ہو صفاقیت تے انتظار کرو محمد عربی دے غلام تہاڈے سروں تے ضرور آئیں گے۔ میں دیکھنا چاہتا ہے سننا نکالنے کے نہیں۔
آج وہ تصویر دیکھی ہے تم سب نے 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کی، اور جناب ایک تصویر تم نے وہ دیکھی ہے جس میں سارے اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت کیا ہمارا۔ آج تو کہنا تھا آرمی چیف صاحب قرآن کے حافظ آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، آپ کا یہ قرآن بھی ہے تو حضرت سالم کی طرح بنے چڑھے اماموں میں آپ کا یہ تو آپ قرآن سناتے ہیں، ہم آپ کا قرآن سننا چاہتے ہیں پر ممبر نہیں بردار سننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی جناب آیت جہاد کی، آیت مہاجرت کی اور جناب آیت ایمان کی سننا چاہتے ہیں، لیکن جناب اس پیارے پر بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں جو جناب شاہین اسرائیل کے اوپر بتا رہا ہو، اور پھر ہم سب مل کر پڑھیں گے ہمارا ایسا ایسا بلا کے اللہ رما۔ اور ایک بات کہتا ہے نو امید رہو ان سے رہبر فرزانہ۔ ہاں
گیا ہے جی، وہ لائے گئے ارادہ کرانے واسطے لندن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سارے پری نعرہ یاد کرو. میں لانا خیبر خیبر یا یہود. تھی کہنا جیش محمد سوف یہود. جی بھائی جیش محمد سوف یہود اول تو آخر تک. تمہیں پتا ہے یہ آواز پوری عرب دنیا سے، پھر جناب اسرائیل سے، پھر جناب ساری جگہ. یہ تو جناب اگر لت پتا جانا تمہیں پتا نہیں ہے شعلے جڑے نکلتے ہیں نا، یہ پتا نعرہ کتنے بن جانا جان حد سزا کرتا انشاءاللہ. جیش محمد اجے گلا کرنی بڑی جلدی تو میں ٹوٹ جانا، میرے کوئی جلدی نہیں. ہاں بڑی گلا کرنی اجے تو معیشت راندھی. اجے تو جناب جس کا 87 حلالہ کرانے واسطے لندن تو لیا گیا. جس کا 87 حلالہ کرانے واسطے لندن تو اختیارے میں لیا گیا. ہاں جی وہ لائے گئے ہیں جی. اور اس حالت جی کھوتے کرو پکڑ کے لانے نہیں کرتے. بابا جی نے دسیا آنا کنوں پڑ لو تو تھوڑا پیچھے نو یہ بھی کہتے ہیں جناب. ہاں یہ کہتے وہی رہا ہے حب وطن ساتھ میں جو سوئے نہیں. ابھی سیاسی حلالے والوں کی بات کرنی ہے. اجے یار انہوں کی بھی گل کرنی نہیں سمجھ آئی. وہ پھر کے گلی گلی دبا اڈیالہ سے اٹک، اٹک سے اڈیالہ اور اڈیالہ سے اٹک. ہے جی وہ جناب ان کی بھی ابھی باتیں کرنی ہے. ابھی تو بہت ساری معیشت کی بھی بات کرنی ہے اور بہت سارے پاکستان کے معاملات پر بات کرنی ہے اور سیاست پر بھی بات کرنی ہے. کہ اپنا حق لینے واسطے یعنی اپنا حق لینے کے لیے الیکشن میں اس کی تیاری کی بھی بات کرنی ہے. نعرہ یاد کرنا ایک دفعہ نعرہ لا دئیے تاکہ پھر جناب ماحول بن کے دوبارہ گفتگو نہ پھر کٹھے نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دعا آئے گی. میں کہنا خیبر خیبر یا یہود تو کہنا جیش محمد سوف یہود. ٹھیک ہے نا جی. جیش محمد سوف یہود، جیش محمد سوف یہود. بھائی یہ چرچ آنی چاہیے پھر پورے دنیا پہ. اور جناب بابا جی نے جی کہتے ہیں دور دور سکتے ہو. ہاں جی بابا جی ہاں میں ہی تو ہاں لپایا کرا. ہاں جی یہ جڑی اس طرح جناب ہم بتیاں شدیاں پڑھ لو. جیش محمد سوف یہود، یاد کرو جیش محمد سوف یہود.
جيش محمد سوف يعود، 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 جيش محمد سوف يعود. دور لا کے چلے ہو پتہ لگے ابو عبیدہ نہیں کہ پیچھے ہیں لڑنے لگے کھڑیا اور انہوں نے کیا کہ حضرت اپنی کمار کو حافظ سے کاری بھیجیں جب میں کہ اچھے تجرال لین لگی گئی آزان کرنے ساڑھے بغدادی صاحب بھی حافظ، ساڑھے فیضی صاحب بھی حافظ، ساڑھے مفتی صاحب بھی حافظ، اے جناب مفتی صاحب بھی حافظ، اے جناب ڈیرا اسماعیل خان والے اگے جناب سارے لینو لین قاری، اے جناب انس صاحب بھی، اے جناب سارے قاضی صاحب بھی، ایتھے تے حافظ قاری علماء مفتی پیر عوام حضور کے غلام رند پرند سارے. جیش محمد سوف یعود، جیش محمد سوف یعود. ایسا لگ رہا پتہ لگے انہوں کہ جناب جڑا طوفان لگتا ہویا نا ہاں مسلمان تو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں. اور تو چیز اٹھے وہ کہنے یار سانو ساری جتنی یونیورسٹیاں جنہوں نے پڑھایا کہ جناب انسانیت انسان کیڑی انسانیت کوئی انسانیت نہیں اسی مسلمانوں کا بات کر سکتا بس اور کفر اور اسلام کی جنگ ہے یہ جناب وہ نہیں ہے ایک گڈی گڈے کا کھیت نہیں ہے کفر اسلام کی جنگ ہے. بڑا بھائی جیش محمد سوف یعود میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جیش محمد سوف یعود. خبر خبر یا یہود، 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 خبر خبر یا یہود. یاد کرو بتاؤ خبر خبر یا یہود، خبر خبر یا یہود، خبر خبر یا یہود، خبر خبر یا یہود. یہ اتنا بازاری جناب بابا کہتے ہیں رب کے سمندر اندریان خیرایان جناب بابا جی نے آخیا سی اسی حضور دے غلام تیار کر کے جانا انہوں سمندر بھی لا دے دینا انہوں دریاوا بھی لا دے دینا انہیں کہنا بچوں پیچھے ہٹو اسی غزل دے مسلمانوں واسطے جا رہے ہیں. اور میرا نام خبر خبر یا یہود، خبر خبر یا یہود، اور خبر خبر یا یہود، 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 خبر خبر یا یہود. جیش محمد سوف یعود، جیش محمد سوف یعود، جیش محمد سوف یعود. اے محمد عربی دے غلام اے محمد عربی کے غلام اے جناب جھنڈا لہرا کے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. اے فلسطین کے نام اے
فلسطین کے نال محمد عربی کے غلام جڑے اپنی جانا اپنی تلی اتنے رکھ کے آئے کسی نے غلط فہمی ہوئے تو وہ اپنی غلط فہمی کر دے. ساڈے بڑے نے ہندوستان انگریز کو نسایا سی اور اسی انہوں نے بارے تھا اسی منچ لباس بھی پائے اسی جناب تختہ دار بھی سجائے اور جناب آئندہ بھی سجانے جا رہا اور جناب ہم پھر کالا پانی جانے کے لیے بھی تیار ہیں پھر اس کوٹھی میں جانے کے لیے بھی تیار ہے اور ہم فلسطین جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور بابا جی ہمیں جینا سکھا کر گئے ہیں اور یہ بتا کر گئے ہیں. آج بھی بابا جی کی تربت کی مٹی سے یہ پٹی ہم سے بات کرتی ہے کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے. ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے جینے سے. اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے. مر جانا مر گئے چلے آنے انہوں نے مر جانا کل من رہے ہافان لیکن آؤ عزت کی زندگی دی جائیے عزت کی زندگی دی جائیے تو عزت کی موت مر جائیے. مر جانا آؤ عزت کی موت جناب عزت کی موت مریے ایڑیاں رگڑ کے بھی مر جانا درجے ہوئے بھی مر جانا اس دن بڑھ کے بھی مر جانا. لیکن جناب جڑی چس حضور کے نام سے جان کی آتی نا وہ ذرا کوئی بابا جی کو جا کے پوچھے ایک باری کہ بابا جی بخار بھی ہو رہے طبیعت بھی خراب ہو گئے کہڑی خیر تمہیں جناب پھر فیصلہ لے گئی. بابا جی نے کہا کہڑی خیر حضرت ابو ذر غفاری نے انتظام سے جناب غزوہ تبوک میں چلا گئی. انہوں نے کہا جناب اونٹ بھی زخمی ہو گیا کھان پین کا سامان بھی نہیں پین واسطے جناب پانی بھی نہیں کھان واسطے کھجورا بھی نہیں سامان جو ہے وہ چکن واسطے سواری بھی نہیں پیدل تبوک کے میں جاؤں میں عقل ہزار ضلع مپرس ہے جی عقل ہزار ضلع مپرس بیاض ایک کمال ہے سب کے جگ بندے دارت ایمان کرنا ہے عقل سنا پوچھی کسی فلسطین کے میں جانا کہنا جرا تینوں اس کو پوچھ کے دسا انہیں کیا انہیں کیا سامنے ان کو سوے رستے جناب سمندر ہوئے اور سارے جنجال سمندر پار کر کے جا کے سامنے کشتیاں جلا دے انہیں کہا تو ہے تارے کی گیتا کبھی اسباب بھی کسی نے جلائے انہیں کیا میں اسباب نہیں جلائے میں مسبب پیش کے جلایا. انہیں کیا تم ویکھیا کیے انہیں کیا میں رات ستا خواب دیکھا امام الانبیاء تلوار پکڑ کے سمندر پار جا رہے ہیں دریا پار جا رہے ہیں پیچھے جناب صدیق اکبر بھی ہیں پیچھے فاروق اعظم بھی ہیں پیچھے مولا کائنات بھی ہیں پیچھے عثمان غنی بھی ہیں. میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا حضور جدھر جا رہے ہوں ادھر میں واپس آ جاؤں میں آنا چاہیے گا جانا.
اور امن کے بچوں، اس وقت امن کا نعرہ لگانا جرم ہے۔ اس وقت امن کا نعرہ لگانا جرم ہے۔ اس وقت حضرت سعد بن عبادہ کی آواز میں آنا چاہیے تھا، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ آج تیار آواز آنی چاہیے سن، آج تجرات آواز آنی چاہیے سن، الجہاد 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 الجہاد۔ یہ وقت پاکستان میں اس سیاسی ہلانے والی دوشیزہ کو لانے کا وقت نہیں تھا، بلکہ دوشیزہ نہیں ہے، وہ تو رنڈوی ہے، جو کئی بار طلاق ہونے کے باوجود، کئی بار تین طلاق ثلاثہ ہونے کے باوجود پھر وزیر اعظم کا خواب دیکھنے کے لیے پاکستان کا خون چوس میں آ گیا ہے۔ اس کو لانے کا یہ وقت نہیں تھا، یہ وقت تو آپ کا فلسطین جانے کا وقت تھا، اور یہ وقت ایسے گماشوں اور بدماشوں کو جن کے پاس ہونے کے لیے پاکستان کے ہر ادارے کو، ہر جناب فوج کو، ہر ایک مقتدر شخصیت کو یہ جناب 7 لگ گئے، اور یہاں سے کیبنٹ جہازوں کی بھر کر وہاں پوچھے گئے کہ قبلہ آپ اتنے کاریگر نکلے ہیں، ہاتھ کی اتنی صفائی کی ہے، جس طرح امام نے کہا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بنا کے ہیں، اس درجے کے آپ چور ہیں کہ یہ آپ نے صاف کیا ہے، بتائیں اس کو دھونا کیسے ہے؟ ایسے ایسے پاپیوں کو اور ایسے ایسے جناب ملک دشمن کو اور سجن جنجال کے دوستوں کو، اور یہ کہتے ہیں جی آپ کا نون لیگ کے بارے میں نرم گوشہ ہے۔ میں نے کہا میرا نرم گوشہ نہیں، میں تمہیں بات سمجھانے لگا ہوں، ذرا غور کرنا۔ وزیر قانون کا زاہد حامد یاد ہے؟ جس کا استعفیٰ کس نے لیا تھا؟ کس نے لیا تھا؟ کس نے لیا تھا؟ کس نے لیا تھا؟ اس کا استعفیٰ لیا، اس کو وزارت قانون سے علیحدہ کیا پاکستان سے، لیکن یہ ان لڑکیوں کے کام دیکھیں کہ آج بھی زاہد حامد نون لیگ کا قانونی مشیر ہے۔ ان مطلب گل میں چور ہے، سارا جناب اندروں سارا چور ہے جی، انہوں نے دل میں چوری ہے سی، اس کو علیحدہ کیوں نہیں کیتا؟ سامنے ایک بندے میں پتہ لگتا جناب دائیں بائیں ہو گیا، ایسی کہنا جی ٹھیک ہے اللہ کے حوالے میں کرو، آگے جاؤ۔ تھی جناب آج میں بنا کے تھی پھر اپنی پارٹی کا جناب قانونی مشیر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی تو آپ کے پول ہم نے بڑے بڑے کھولنے ہیں، یہ تو صرف ایک بات ہے، ابھی الیکشن میں باہر نکلے تو صحیح، وہ ایک دجال کہہ رہا تھا کہ ہم نے بابے رضوی کے ساتھ کیا کیا، میں کہ تو بھول گیا کہ بابے رضوی نے تو ہڈے نال بھی کیا۔ یہ منہ اور مسور کی دان تیری ضرورت ہے، میں تیرا نام لوانا اللہ کی قسم تو پاکستان کے کسی روڈ کو لنگ نہیں سکتا، چاہ تین میں گل بھی معاف کر کے جا رہا۔ کیونکہ لاہور کا رہنے والا میں انہیں پنجابی نام مخالف ہاں، اے جڑی گدی ہے نا، گدی ہے تو حالت میں تو جناب چیز پھر کے باہر کر لو گے۔ اپنی گندی زبان کو سارے بابے کا نام نہیں لینا، نہ کوئی بکواس کرنی، تین شوق ہے نا تو کہنا انہیں منڈیا ڈکیا کیوں ہے، کلیا پیو نو تین پھر دس کے دکھا دینا۔
اسی مجمے ویچ کے پاگل نہیں ہوتے. میرے کہتے ہیں جواب دو. میں کہ یار کی جواب دی اسی اپنے کارکنوں بڑا سنبھال کے رکھا ہوا اور سارا شکریہ ادا کریا کرو کہ اسی جناب انہوں جناب کے خلاف بڑا ٹھان کے رکھا ہوا. ورنہ ہے سہنے روایت تیرو سمیت میرے بول لے کے چھڑ کے چلے جائیں گے. خبردار خبردار. آج تو بعد جو کہنا سانو کو وہ کیا دینا سانو تھوڑا دل کرتا ایکسٹریمسٹ کو جو مرضی کہو اسی تو ختم نبوت کا غدار ضرور کریں گے. بابا ختم نبوت کا چوکیدار ہے. چوکیدار سی ساتھ ہمیں قیامت چوکیدار رہے گا. اور میں اپنی اکھان اور جب نواز شریف آیا سی 18 کے الیکشن ایئرپورٹ تو نستے ہوا دیکھا ہوا 2 پولیس کے اہلکار ویچ کے یہاں کی تاریخ پوچھنی ہے نا تو آ کے وزیر آباد کسی پولیس والوں کو کچھ نہیں کسی ملائم کو. خبردار کوئی غلط کام کرے اپنی زبان میں اندر رکھو. نہیں تو اس کو کھیچ لوا گے تو نکلے گی. خبردار ادھر گل نہیں کرنی. اچھی موجود ہے سارے بارے گل کر پھر اچھی بھی گل دساں گے. جنہوں کی سیاست گٹیا تو بوٹا تک اور بوٹا تو گٹیا تک سانو گلا کریں گے. اور سانو کیا میری مان بھی دیکھا میں کہ جڑے لگے ہوئے پینل اتروا دیتے ہیں ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو کہ جو لگے ہوئے پینل اتروا دیتے ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں. ہم جو تلوار کے قبضے میں چلا ہی دیں گے تیرے اقدار بھی قبروں سے دعا ہی دیں گے. اور کہتے ہیں جی مذہبی جماعت نے ایسے کیا. میں نے کہا الحمدللہ کی دینی ہاں کہ نہیں اسی مذہبی ہاں الحمدللہ کی ہاں. اور ایک اور مذہبی جڑا کہنا کہ غضب ایٹم کم سٹ دینا اسی ہاں دینی اسی کہتے کہ ہوتا ساڑھے ہاتھ تو سٹنا سی کہ نہیں پتا سٹنا سی ایسا سٹ دینا سی تینوں نہ پتا جانا سی. اور کہتے ہیں یہ مذہبی جماعت یہ دینی جماعت مذہبی جماعت کہتے ہیں یہ مذہبی جماعت. میں نے کہا اقبال کہتا ہے اگر جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ سے. تو اگر یہ دینی اور مذہبی نہیں ہے جی اگر یہ دینی نہیں ہے تو پھر یہ چنگیزی جماعتیں ہیں ساری باقی. آئندہ کے بعد ان کو پکارا جائے چنگیزی جماعت PTI کیونکہ یہ دینی تو نہیں ہے. اور علامہ اقبال مفکر پاکستان جس نے پاکستان کا تصور دیا ہے اس کے قول کے مطابق اگر جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ ہوئی چنگیزی جماعت. چلو اور تھوڑا ورژن نیا کرتے ہیں نون لیگ ہوئی ہلاکوی جماعت. اور جناب آگے دوسری جماعتیں ہوئی یزیدی جماعتیں کیونکہ جناب دین سے جن کا تعلق ہے وہ تو حسینی ہے نا کہ نہیں. پھر حسینی جماعت ہوئی ہماری حسینی جماعتیں ہوئی دینی تو یہ ہوئی یزیدی. ہم ہوئے دینی
تو یہ ہوئے جناب چنگیزی، بات فکری کی بات ہے. اور رہی پاکستان کی معیشت کی بات، تو جس طرح اس وقت IMF کا کردار پاکستانی معیشت کے لیے ہے، اسی طرح کا کردار OIC کا فلسطین کے لیے ہے. یعنی انہیں مزید تباہ کرنے کے لیے، ان کے مزید جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کے مزید جناب چیزوں کو ہلکا کرنے کے لیے. اقبال کہتا ہے زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. اور اگے اقبال سارے میں کہنا اس کامن اسلامی مردے نو کہنا تیری دوا نہ جنیوا نہ لندن میں، کہنا تو راستے چلا اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا اور جناب بغیر کسی فیصلے کے، بغیر کسی بات کے مؤخر کر دیا گیا. میں نے کہا ایک اجلاس بلاؤ، ہم نے تو کہا بلاؤ ایک اجلاس اسلام آباد میں بلاؤ کہ 5 منٹ دے دو سانو. بھائی قوم بھی کھڑی ہوئے گی کہ نہیں کھڑی ہوئے گی؟ قوم چاہے ہے کہ نہیں ہے؟ یار قوم تک جاؤ، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی چاہ رہے ہیں، ان کا جناب گھر بیٹھنے ماما بہنا بھی چاہ رہے ہیں اور جناب ہر چیز چاہ رہے. لیکن اقبال کہنا ہے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے گیا. بات کہنا میں کی کرا، میں نے کامن اسلامی ملکوں دیکھ رہا انہوں نے چہرے کی طرف کہ کچھ فلسطین واسطے امن کریں گے، لیکن ایک تابوت اور جناب کفن بھیج رہے ہیں اور کفن بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد ان گاڑیوں میں اسرائیلی فوجی بھر کر بھیج رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اور ان کے خون کے ساتھ، غزہ کے ساتھ اور اہلیان غزہ کے ساتھ. اور غداروں اگر تم ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے ان سے غداری کو نہ کرو. یہ غداری کرنا تو شیوا یہود تھا، انہوں نے سنکٹ کے موقع پر غداری کی. اور اقبال کہتا ہے وضع میں تم نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اقبال کہنا تیری دوا نہ جنیوا نہ لندن میں، کیا فرنگ کی لگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. اور بغدادی صاحب آ گئے، وہ لسٹ لے کر آئے میرے سامنے. میں نے وہ خریدنا بھی جناب وہ نام کی مصنوعات نہیں سامنے چلی، میرا دل کرتا تھا یہاں رکھ کے ٹھوکر ماروں سب کو اور امت کے مسلموں کو کہوں ہم جی لیں گے یہاں کو بولا کے بغیر. وعدہ کرو نہیں ڈھیلا وعدہ نہیں، جس طرح شراب کو حرام سمجھتے ہو اس کو حرام سمجھ رہے ہیں اپنے اوپر. یہ لاؤ یہ جناب ساری چیزیں، یہ جناب ساری چیزوں کا میں نام دے رہا ہوں. کہتے ہیں جی بڑا نقصان میں آگے بڑھ گئی نقصانیت، سانو غزہ کے بچے اپنے بچے نہ بھی پیارے، سانو فلسطین کی ماما اپنی ماما نہ بھی پیاری ہاں جی، اور سانو جناب فلسطین کی بہنا اپنی بہنوں نہ بھی پیاری ہاں. یہ جناب طرح کی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں. آپ نے حضور نے فرمایا تھا کھجوریں ان کی معیشت ہے، ان کا قبضہ کر لو، ان کو نقصان پہنچاؤ خیبر کے یہودیوں کو. حضور نے فرمایا آج ہم اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کی جناب پہلی ضرب ان کو دے رہے ہیں. لڑنا آپ سے کسی سے نہیں ہے، لیکن پاؤں بھی پڑنا پڑے گا کسی کا. اس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں گھونٹ چلا بھی جاؤ، اسے کہا یار چولی کر واپس سسرال سے، اس نے لے لیا اسے کا واپس پھینک دے. بس ہم پر حرام ہے، اب اس وقت تک حرام ہے یہ ساری چیزیں جب تک کوئی صلاحالدین ایوبی کی کسی حضور صلاحالدین ایوبی کے غلام کی قیادت سے ہم بیت المقدس میں جمع نہیں پڑتے. یہ جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، ایمان سے پوچھ کر کرنا ہے. یہ صحابہ کھجوروں کی، اگر صحابہ کھجوروں کی گٹلیاں کھا کر بدل جا سکتے ہیں اور پتے کھا کر شیر بھی تعلق کاٹ سکتے ہیں، تو پاکستان کی زمین ابھی سونا اگلتی ہے. پاکستان کے اندر اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر گندم، اناج، چاول ہر چیز موجود ہے. ہم نہیں پیے گے، ہم پاکستان کے لوکل برانڈ کی اور جب ان کی پروموشن ہوتی ہے میں چاہتا ہوں ان سب کی پروموشن ہو جن کا نام نہ لے سکوں ان سے معذرت کا دوبارہ لینے کے لیے تیار ہوں.
یہ جتنے مسلمانوں کے ہیں ان کو پیو، ان پر اب لعنت بھیجو، اس کو وہ بولا پر بھی ہاتھ اوپر کر کے کھاؤ جناب، یہ باری باری دل نہ گل کرنی، یہ نہ ہوئے نہ خود پینی، نہ اپنے دوستوں پین دینی، نہ اپنے گھر والوں پین دینی، نہ اپنے تعلقداروں پین دینی، چل جائے روڈ سے بھی لڑنا نہیں کہ چلا جا کے کوئی میکڈونلڈ بیٹھا تو پیرس پہ جا انہوں کیا یار چھٹ میکڈونلڈ نو جنہوں میں آپ دو سکتے حضور کو پیارا لگ کے دے گا ساڈے تھرو ہاں جی آئندہ کے بعد میکڈونلڈ بھی بھائی صحیح کر کے ایسے نہیں، میکڈونلڈ پر بھی وہ مسلمان جو کہتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اللہ کی قسم آپ انویسٹمنٹ نکالو، رب سے سودا کرو، اگر 100 گنا واپس نہ ہوئی تو ہم آپ کو پورا کر کے دیں گے، لیکن نیت سے نکالنی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے بیت المقدس کے لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھا جناب، جب کہا سرمد اپنا سر اٹھا کر چلا تو اس نے کہا اورنگزیب آج تیلی الٹ جائے گا، اورنگزیب نے کہا حضور کے نام سے تیلی الٹتا تو جاوے، پورا تیلی الٹتا تو جاوے حضور کے نام سے، جناب ایسنی جی معیشت کی حیثیت سے، اور جناب اللہ اپنے خزانے کھول دے گا، سودا کر کے دیکھو، انویسٹمنٹ سودا کر کے دیکھو، میں تمام چھوٹے بڑے گلی کے کھوکے تو لے کر بڑے بڑے سپر مال ہیں، امتیاز والے اور بڑے بڑے امتیاز والے اور جو بڑے بڑے نام ہیں، یہ ہائپر والے اور جناب یہ سٹی والے اور بڑے بڑے مارٹوں سے کہتا ہوں یہ ہاتھ چھوڑ کر امت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، امت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ ہمارے پیسوں سے فلسطینیوں پر بم برستے رہے، ہم ان کی مدد کو نہیں ابھی پہنچ سک رہے، اور قیامت والے دن پوچھ لیا جائے گا تم نے جو بوتل پی ہے اس سے اتنے پیسوں سے وہ فلسطین کے بچے کا بھیجا نکلا ہے جواب سے، اور چلو اوے حضور کے غلاموں ذرا خیال کرو، اگر بکری کا بچہ پیاسا نہر فرات پر مر جائے فاروق اعظم سے پوچھا جائے گا، غلطی بھی نہیں ہے پیسے مل جائے پیاس سے، مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے پیسوں سے اگر فلسطین پر کوئی ٹولی بھی چل گئی ہم کیا منہ کو جواب دیں گے؟ حضور کو کیا جواب دیں گے؟ حضور نے فرمایا تیر بنانے والا بھی جنت میں جائے گا، تیر پکڑانے والا بھی جنت میں جائے گا، تیر چلانے والا بھی جنت میں جائے گا، یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے پیسوں سے جو گولی بنی وہ پکڑائی گئی اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں، ان فوجیوں نے چلائی فلسطین کے مسلمانوں پر اور ان سے جناب ہمارے دار خون نکلا، یہ سارا ذمہ تو ہمارے اوپر آ جائے گا۔ لہٰذا میں دستہ گزارش کرتا ہوں آپ جو کہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، میں آپ کے برانڈ کا ایسے پاسپورٹ پہن کر روڈوں پر کھڑا ہو جاؤں گا اور پاکستانی قوم سے کہوں گا کہ یار یہ خریدو یہ چھوڑ دو اور یہ یہودیوں کا جناب مال چھوڑ دو، سارے غور کرو بھائی میکڈونلڈ پر بھی ایسے نہیں دل سے جو کھایا ہے ہم نے، جو کچھ میں نے آپ نے سب نے جو کچھ اس میں سے کھایا ہم اللہ کی بارگاہ میں بلاس کرتے ہیں، دل سے توبہ کرتے ہیں۔ میکڈونلڈ پر بھی، یونیلیور پر بھی، LU پر بھی، بالز پر بھی، اوریو پر بھی، سلائس پر بھی، لیز پر بھی، سرف ایکسل پر بھی، ملک پیک پر بھی، لپٹن پر بھی، KFC پر بھی، ہیڈ اینڈ شولڈر پر بھی، نیڈو پر بھی، کولگیٹ پر بھی، سیریلیکس پر بھی، اور جناب جیلٹ پر بھی، ایکوفینا پر بھی، ٹین پر بھی، پیپسی پر بھی، ڈالٹا پر بھی، کورکورے پر بھی، رفان پر بھی، پیزا میکس پر بھی، اور جناب لیمن میکس پر بھی۔ آج ہماری مائیں، میں نیچے سے شروع ہوتا ہوں، اپنے گھروں میں یار ہم ٹھنڈے برتنوں میں کھا لیں گے، حضور نے فرمایا مومن کا جھوٹا شفا ہے، اور اگر کسی کو نہیں یقین گھر میں سے جو سب سے بچا ہوا کھانا مہمانوں کو کھانا ہے وہ کینسر کے جناب اسپتال میں جا کر وہ مریض کو کھلایا، اگر ٹھیک نہ ہو ہم واپس شراب سے نکل جائیں، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔
ہاں جی، اور یہ ساری چیزیں سب سے پہلے جناب لیمن میکس، ہاں جی لیمن میکس آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ساری قوم کی آج اپنے کچن سے گھروں سے اٹھا کر باہر نکال دیں گے. پکی بات ہے، پکی بات ہے. آج کے بعد ہمارے پیسوں سے فلسطین پر ظلم نہیں ہوگا. اور جناب یہ پمفلٹ ہے، یہ کسی نے لیے بغیر بٹ رہے ہیں، آپ نے جانا نہیں ہے، سب نے لینا ہے اور اس کی کرانی ہے کاپیاں، اور پورا ہفتہ اس کا بائیکاٹ بنانا ہے. یہ پہلی سرد لگنی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ تو دور کی بات ہے، وہاں سے دوڑتا ہوا صدر ہمارے جناب پاکستانی ذمہ داران کے پاس آیا کہ یہ کیا بن گیا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں، انشاءاللہ ہم اس کو عربی میں بھی ٹرانسلیٹ کرائیں گے اور جناب انگلش میں بھی کرائیں گے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہیں گے کہ جناب اس کا بائیکاٹ شروع کریں. یہ ہفتہ پورا بائیکاٹ بنانا ہے، ہر چیز کا بائیکاٹ جو جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ نہیں. اور یہ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان کی معیشت جب یہودیت کی لعنت سے اور ان سے جناب ہمارے پاس سے جو پیسے جاتے ہیں وہ سارے کیا ہوا یار، وہ کہتے بابا جی کہتے تھے ان کی جو ولادتی توپیں کام کرتی ہیں ہماری اس سے زیادہ دیسی بندوق کام کرے گی. اگر کسی کو یقین نہیں تو ہمارا دیسی صابن ان کے جناب یونیلیور سے اچھا کام کرے گا انشاءاللہ. اور جناب سے نور نہیں آتا. آپ نے ایک دفعہ مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے کہہ دینا یار سننا آپ کے لیے کیا گیا تھا، میں سارا کچھ پھینک رہا ہوں اور باہر نکال رہا ہوں. آپ نے ہمارے لیے ہماری شفاعت کرنی ہے اور حضور امت پر کرم کیجیے، نظر کرم کیجیے. ہم سے جو ہو بن رہا ہے ہم کر رہے ہیں. امت کو کوئی صلاح الدین ایوبی دے دیجیے، کوئی طارق بن زیاد دے دیجیے، کوئی موسیٰ بن نصیر دے دیجیے، کوئی محمد بن قاسم دے دیجیے، کوئی محمود غزنوی دے دیجیے، کوئی فاروق اعظم کا غلام دے دیجیے، کوئی خالد بن ولید دے دیجیے. ہاں حضور امت کو یہ سارے عطا فرمائیے. اور نام تو انہوں نے بڑا پیارا چنا ہے طوفان مکہ میں کہ ابھی ابو عبید آگے کیا ہے، ابھی کوئی خالد بن ولید پیچھے ہوگا، ابھی کوئی مسنہ پیچھے ہوگا، ابھی کوئی کاکا پیچھے ہوگا اور ابھی کوئی تلوار پیچھے ہوگا. ہاں ابھی یہ سارے لائن میں ہوں گے. اور یہ پردھان صاحب اور کوئی بات، یہ مذمت یوم مذمت کو عربی والا بتائے جو لکھے ہیں آپ کے پاس بلائیں. اور جناب اور اس پمفلٹ کو 22 نومبر سے لے کر 29 نومبر تک یوم مذمت بنانا ہے، بائیکاٹ بنانا ہے. اور ہر مارکیٹ میں جانا ہے، ہر کھوکھے والے کے پاس، دکان والے کے پاس. دیکھا اللہ کا واسطہ یار ہم گناہگار ہیں لیکن لڑنا نہیں کسی سے. وہ آگے شکایت لگائے نہیں، لڑنا نہیں کسی سے. وہ نہیں مانتا، اسے اتنی بات ضرور کہی. انہوں نے کہا پھر ایسے ہی فلسطین پر بمباری نہیں ہو رہی، تیری جیب سے پیسے جا رہے ہیں جن سے اسرائیل فلسطین پر جناب دکھاتا ہے. پھر ان جناب محفوظ اور جناب کم سن بچوں کی ویڈیوز اس کو دکھا کر کہنا کہ تو چاہتا ہے شام کو ایسے گھوم دیے جائیں سارے اہل بتا، تو جناب تو یہ کرنا ضرور کرنا. اور میں یہ کہتا ہوں یہ پمفلٹ جا کر پارلیمنٹ کے جناب سارے جو پرانے ہیں آپ اس مہم کو ایسے چلائیں کہ ہر جناب پارٹی کا ایم ایل اے اور ایم پی اے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہو کہ اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا بائیکاٹ کرو. اس لیے کہ ہر دروازے پر انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ ہماری بات ہوئی ہے اور جناب ہم نہیں آنا ہے. اگلے کوٹ کوٹ کے دھو کر دیتا تھی گل کر دو جڑا اس کا بائیکاٹ بنائے گا اور جناب جڑا قوم پوری اختیار کرے گا اسی اس کے نال کھڑے ہوں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور فلسطینیوں کے نام ایک عربی کا پیغام ہے، نحن الحاضرون بقلوبنا نحن الحاضرون بقلوبنا وارواحنا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين. إذا أعلنت الحكومة الباكستانية الجهاد أعلن أنا سعد حسين بدوي أمير حركة لبيك باكستان بفضل الله ورحمته
وفضل الحبيب صلى الله عليه وسلم أنني وحزبي بأكمله سنكون في الصف الأول لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين بإذن الله. أيها الحضور الكرام، إننا نعاهد مدى الحياة ألا ننسى دماء أشقائنا الفلسطينيين وشهدائهم وتضحياتهم العظيمة، ونعاهد ألا نستخدم منتجات اليهود وأعوانهم طوال حياتنا، وسوف تستمر المقاطعة مدى الحياة. خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود. اس کے بعد تم کو بتانا ہے کہ ہم حاضر ہیں. میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر جناب حضور کے غلاموں کی ضرورت پڑے تو ہم سارے حاضر ہیں فلسطین کے لیے. ہاتھ لگائیں. خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود. یار جلے پہ کے حکومت جناب بابا جی کی بارگاہ جناب بڑا شہر میں ابھی اجے خدا کی سے دعا بھی کرنی، اور جناب ابھی بڑے کام ہے، ابھی گفتگو بھی آپ سے اور کرنی ہے. جناب تگڑا کر کے لانا چاہتا تاکہ میں سمجھوں کہ آپ سے اور گفتگو کرنی ہے. خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود. کر کے حضور کے غلاموں کا اور کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا سب سے بڑا فائدہ آج ہم پاکستانی معیشت کو پہلا دینے لگے. جا کر دیکھ لینا کہ جتنی جناب امپورٹڈ پروڈکٹ ہے، جتنی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے پروڈکٹ ہے، آج کے بعد انشاءاللہ حضور کے غلام اس کو استعمال نہیں کریں گے. مسلمانوں کے پاؤں پڑ کر، مومنوں کے پاؤں پکڑ کر بھی چھڑانا پڑا کہ یار چھوڑ دو خدا کے واسطے، خدا کے لیے ان کو چھوڑ دو اور محمد عربی کے دین کی طرف آؤ. اقبال کہتا ہے تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. میں تمام پاکستانی کاروباری حضرات کو کہتا ہوں تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور ان کے مقابلے میں چیزیں لاؤ تاکہ پاکستانی اور امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ یہ بھول جائے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. وہ کہیں جو چیز مسلمانوں کی ہوتی ہے ایسی تو یہ ہوتی کسی کی نہیں ہے. اور ختم کر دوں بھائی. جو ابھی ووٹروں نہیں کھڑا کرنا، میں بھی جناب جو الیکشن لڑ رہے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جو الیکشن لڑ رہے ہیں سارے اندر باہر جتنے بھی ہاتھ کھڑا کریں. جڑے جڑے انہوں نے ووٹ دیں گے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں. جو ان کو ووٹ دیں گے وہ بھی. یہ میں سب امیدواران سے بات کرتا ہوں، ووٹ اپنے دیکھ لیں. حق بھی آپ نے لینا ہے، اور آپ نے خالی ووٹ نہیں دینا، ووٹ بھی دینا ہے، نوٹ بھی دینا ہے، اور اپنا حق بھی لینا ہے. اپنا حق بھی کیسے لینا ہے؟ پہلا دینا ہے. کیسے دینا ہے؟ پہلا دینا ہے. اس وقت تک نہیں جانا گھروں میں جب تک یہ امیدواران جیت نہ جائے. یہ امیدواران یہ بولے اس وقت تک گھروں میں جانا نہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد، جب تک یہ اعلان سرکاری طور پر نہ ہو جائے کہ تحریک لبیک جہاں سے بھی کلین سویپ کرتے ہوئے، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی.
اقبال نے شعر سنا دے کہ نہیں؟ ایسا محفل کون مقام میں سارو شام پھرے، محفل کون مقام میں سارو شام پھرے، لیکن میں توحید صفت جام پھرے، قوم تشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، نہ فیض آباد سے ناکام پھرے، نہ وزیر آباد سے ناکام پھرے، نہ کوٹ لکھپت سے ناکام پھرے، نہ کیمپ جیل سے ناکام پھرے، نہ جناب جیلن جیل سے ناکام پھرے، اور جو اڈیالہ ہے وہ تو پھرے ہی پھرے، جو اڈیالہ ہے وہ تو ناکام پھرے۔ عبادت ہے لے کے میں تو ہی صفت جان پھرے، تو ہمیں تشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ دشت و دشت دریا بھی چھوڑے ہم نے، سارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں بابا جی کے نظریات پر، اصولوں پر، اور جناب حالات ہمیں نہیں پتا ہوتا حالات کیسے ہیں، حالات جتنے بھی سخت ہوں، بس حالات کیسے بھی ہوں، سختی ہو یا نرمی ہو، امن ہو یا جنگ ہو، باب رضوی کے سنگ ہو، امن ہو یا جنگ ہو، امن ہو یا جنگ ہو، ایسے نہیں ایسے تو ڈھیلی ڈھیلی سنگ ہے، پتہ لگ امن ہو یا جنگ ہو، 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 بابا رضوی کے سنگ ہو، بابا رضوی کے امن ہو یا جنگ ہو، امن ہو یا جنگ ہو۔ چلو بھائی سارے موبائل کی لاٹے ہوں گے، موبائل کی لاٹے ہوں گے سارے، علم نہیں کسی اپنی جگہ سے سارے ہوں گے۔ ایک باری لبیک کا نعرہ، پھر ایک باری حسن نبوت کا نعرہ، پھر ایک باری جناب من سپا نبی جن کا نعرہ، پھر آج بھی میرے بابا جی کا جناب کیا بات وہ نعرہ، پھر اس کے بعد خیبر والا نعرہ ہے جی لبیک۔ ایسے نہیں بات اب تو جناب ہر چیز سوچے، ہر چیز جب زبانوں کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، 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 منصب نبیًا، منصب نبیًا، اور منصب نبیًا، اور منصب نبیًا،
اور شیران تو چل آگے مان سپا نبی جان اور مان سپا نبی جان اور مان سپا نبی جان اور مان سپا نبی جان مان سپا نبی جان مان سپا نبی جان مان سپا نبی جان. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ 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 آج بھی میرے بابا جی دی، 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 آج بھی ساڈے بابا جی دی، آج بھی ساڈے بابا جی دی، آج بھی ساڈے بابا جی دی، کل بھی ساڈے بابا جی دی، کل بھی ساڈے بابا جی دی، قیامت تک ساڈے بابا جی دی، حشر وچ بھی ساڈے بابا جی دی. انشاءاللہ اور تیار ہو رکھا رہ لو. خیبر خیبر یا یہود، 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 خیبر خیبر یا یہود. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاء. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اقسم مددا واقتلهم مددا لا تبقي منهم أحدا، اللهم اقسم مددا واقتلهم مددا لا تبقي منهم أحدا. يا إلهي يا حبيبي النبي نور الروح شافع يوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے بھی حاضرین، جتنے بھی پورے پچھلے وقت سے لے کر آج تک بابا جی کے دربار پر آئے اور خصوصاً یہ جو 3 دن آئے، ان سب کو بابا جی کے عشق میں سے ایک ذرہ عطا فرما، بابا جی کے عشق میں سے ایک قطرہ عطا فرما، بابا جی کے عشق میں سے ایک قطرہ عطا فرما. یا الہی سعود عطا فرما، سعود عطا فرما، یا الہی سعود عطا فرما، سعود عطا فرما. یا الہی حضور کی محبت عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما اور اس طرح محبت عطا فرما جس طرح تو نے امیر المجاہدین کو عطا فرمایا. یا الہی اس کا ذرہ عطا فرما، اس کا قطرہ عطا فرما. یا الہی امت مسلمہ کو کوئی دلیری عطا فرما، امت مسلمہ کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما، امت مسلمہ کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما. یا الہی امت مسلمہ کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما. یا الہی امت مسلمہ کی تمام قیادت کو، سیاسی قیادت کو، مذہبی قیادت کو، عسکری قیادت کو، تمام قیادتوں کو امریکہ، نیٹو، یہود، ہنود، چائنا کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما، اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما. انہیں در طیبہ عطا فرما، انہیں در طیبہ عطا فرما، انہیں در طیبہ عطا فرما، انہیں در طیبہ عطا فرما. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے،
جو خلق کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا الہی جتنے بھی احباب، جتنے دور دراز سے قریب قرب جواب سے جتنے بھی آئے ہیں، اور جناب کتنے لوگ آئے ہیں، یا الہی نے خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچا۔ یا الہی ہر قسم کے حادثات سے، زمین اور آسمان کی آفات و بلیات سے، ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقوں کی منافقت سے، ظالموں کے ظلم سے، اپنے اور بیگانوں کے شر سے محفوظ فرما، اپنا اور اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما۔ یا الہی تمام جتنے مظلوم قید ہیں ان کو رہائی نصیب فرما۔ امت مسلمہ کی بیٹی ڈاکٹر عافیت صدیقی کو رہائی نصیب فرما، غازی تنویر کو رہائی نصیب فرما، یا الہی غازی سلیم کو رہائی نصیب فرما۔ جتنے بھی باقیان اسلام جیلوں میں بند ہیں مولا تمام کو رہائی نصیب فرما۔ یا الہی جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں انہیں باطل قرض سے نجات نصیب فرما۔ یا الہی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہی امت مسلمہ کو ان تمام یہود و حنوط کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی اس کا اثر پوری امت مسلمہ کو عطا فرما اور یہودیوں کو نیست و نابود فرما۔ یا الہی ہم سب بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وہ سارا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، یا رب دل مسلم کو زنت تمنا دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، امیر المجاہدین کا عشق و نظر بخش دے۔ آخری بات بھائی، جتنے لوگ آپ آئے ہو آپ سارے قابل ہو کہ آپ اسٹیج پر بیٹھے، اور اگر کوئی عالم فاضل چیز کینڈیڈیٹ کوئی بھی کارکن اسٹیج پر نہ آ سکا تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں، آپ ہمارے سب سروں کے تاج ہو۔ بھائی ابھی نماز ادا کی جائے گی اور نماز کے بعد جو ہے وہ امیر المجاہدین